بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریته آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریته ابراہیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیۃ الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ صدق الہ العالمین۔ یہ قرآن شریف کا 19واں سورہ سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر 58 ہے، اور ترجمہ کچھ اس کا یوں ہے کہ وہ لوگ ہیں جو زمرہ انبیاء میں سے یعنی حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا، اور حضرت ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے برگزیدہ بنایا، ہدایت بخشی، اور جب ان پر رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو زار و قطار ہوتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے قرآن شریف کے حوالے سے۔ تمام حمد و ستائش اس حقیقی خالق مخلوق عالم ذوالجلال والاکرام جو ہم سب کا حقیقی خالق اور مالک ہے، جس کی حمد صرف انسان یا فرشتے ہی نہیں کرتے، کیونکہ دو ایسی آیت ہے قرآن شریف میں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کی تمام شے اللہ کے ذکر کرتی ہیں، تسبیح پڑھتی ہیں، اور اس لفظ میں ماں جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے آیا ہے، اور پھر یعنی جو عقل نہیں رکھتے، اور دوسری ہے کہ یسبح للہ من فی السماوات و ما فی الارض۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ یسبح للہ من فی السماوات و ما فی الارض کے یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں تمام شے جو بھی ہے وہ سب اسی کی تسبیح کرتی ہیں، اور یہ من ذوی العقول کے لیے ہے، یعنی ایک غیر ذوی العقول کے لیے ماں کا استعمال ہے جس کے بعد عقل نہیں ہے، اور من عقل کے لیے ہے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ جو بھی ہو، غیر ذوی العقول ہو یا عقول ہو، دونوں میں جو خدا کی تسبیح کرتے رہتی ہیں، اور سب کے سب اس کے ذکر کے تسبیح کا علم رکھتی ہیں۔ تو آج ہم حقیقی عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اور قصص الانبیاء میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات زندگی پر آج دوسری نشست ہے کا گفتگو کا آغاز کریں۔ تو آج کا پہلا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، آئیے دیکھتے جانتے اور جوابات سے مستفید ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کا ختنہ کس عمر میں ہوا؟ یہاں قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورہ ابراہیم کے 14واں سورہ 39 نمبر آیت ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق یعنی فرزند عطا کیے، بے شک میرا رب خوب دعا سننے والا ہے۔ یعنی دعا ابراہیم اسلام نے کی، خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور پیدائش کی کتاب اور نہ ختنہ سے متعلق قرآن شریف میں کوئی آیت ایسی ہے کہ ہاں ختنہ کب ہوا۔ عزیزان اکرام، تورات مقدس جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے، اس کا پہلا سورہ التکوین یعنی پیدائش، اس کی 17ویں رکوع کی 24 اور 25ویں آیت کچھ یوں ہے کہ ابراہم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور 25ویں آیت جب اس کے بیٹے کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا، یعنی اسماعیل 13 برس کے جب ان کا ختنہ ہوا۔ اب آئیے دوسرے سوال کی جانب دیکھتے ہیں، کیا ہے دوسرا سوال؟ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیوں اور کس کے کہنے پر بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے نکال دیا؟ یہ بھی سوال اہل اسلام میں اور اہل کتاب میں یعنی تورات زبور انجیل جو ان کے پیروکار ہیں ان کے ماننے والے میں عجیب چکلیش ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی اور نے نکالا، کسی نے کسی کہا، بہرحال اس کا جواب قرآن شریف میں نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر مل جائے، مجھے تو نہیں ملا، اگر آپ کو مل جائے تو آپ ضرور سے بتائیے گا۔ لیکن پیدائش کی کتاب جو پہلا سورہ ہے اس کے 17ویں 18ویں ہے کہ باپ ہونے کے ناطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے بہت پیار کرتے، لیکن خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک وعدے کا فرزند عطا کرے گا، اور تو حضرت ابراہیم اسلام نے خداوند کے حضور درخواست کی کہ اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں نکالا۔ سوال یہ ہے کیوں اور کس کے کہنے پر۔ اسی تکوین کی 21ویں رکوع کی 1 تا 14 آیت میں پورے تفصیل ہے، لیکن پورا نہیں پیش کروں گا، مختصر آپ کی خدمت پیش کر دوں
کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد پھر ان کے دودھ چھڑانے کے دستور کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ضیافت کی. اس موقع پر حضرت سارہ نے دیکھا کہ اسماعیل ٹھٹھے مارتا ہے، یعنی مذاق اڑاتا ہے. کچھ حسد اور کچھ خطرے کے پیش نظر اگر دونوں لڑکوں کی پرورش اکٹھی ہوئی تو مصیبت برپا ہو جائے گی، کیونکہ کبھی کبھی وہ تیر جو ہے وہ کمان میں لے کر کے وہ تان لیتے تھے اسماعیل، تو انہیں خطرہ لاحق ہوا. اسی باعث انہوں نے حضرت سارہ نے اپنے خاوند ابراہیم سے ہاجرہ کے بارے میں اور اس کے لڑکے کو نکالنے کے لیے کہا کہ اسے نکال دو. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ رضامند نہ تھے. چنانچہ حضرت ابراہیم سے نے جس سے حضرت سارہ کے کہنے پر شادی کی تھی، جبکہ شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کنیز سے شادی نہیں ہوتی ہے، اور اسلام میں بھی اہل اسلام میں کہیں ثابت نہیں کر سکتے کسی نے کنیز سے شادی کی ہو. اور حضرت سارہ ہی کے کہنے پر انہیں گھر سے نکلوا دیا. لیکن جب شادی کے موقع پر خدا کے رضامندی نہیں تھی، اب خدا کی مرضی شامل تھی. اس موقع پر تو پیدائش کی 21ویں رکوع کی 12 تو 14 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے. جو کہ سارہ تجھ سے کہتی اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے جو تیری نسل سے چلے گا اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے وہ تیری نسل ہے. تب حضرت ابراہیم صبح سویرے اٹھے اور ان کے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور روٹی باندھ کر کے حضرت ہاجرہ کے کاندھے پر دھر دیا مانے رکھ دیا، اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے رخصت کر دیا. سو وہ چلی گئیں اور بیر سبا کے میدان میں وہ پھرتی رہیں. تیسرا سوال ہے کہ بیر سبا کے بیابان میں ماں بیٹے کو کیا حادثہ رونما ہوا؟ قرآن شریف اس موضوع پہ بھی خاموش ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس اس کے 21ویں رکوع کی 16ویں آیت. اور قصص الانبیاء کے تحریر کے مطابق حضرت اسماعیل کو شیخوار بتایا گیا ہے، جبکہ اسماعیل کی عمر اسحاق کی پیدائش سے 14 سال تھی، اور 2.5-3 سال کے بعد دودھ پلائی کا زمانہ یعنی دودھ چھڑایا گیا. تو 13 سال کی عمر میں ختنہ ہوا، 14ویں سال میں یہ اسحاق پیدا ہوئے، اور 2.5 سے 3 سال کا زمانہ ہے. گویا کس طرح حضرت اسماعیل کو 17 سال ہے، بچے نہیں ہیں. لیکن اہل اسلام کی تواریخ یا کہ کتب جو قصص الانبیاء اس میں زیادہ زور دیا کہ وہ بچپن میں نکالے گئے تھے. ہاجرہ کو نکالا گیا تھا لیکن وہ مادر شکم میں تھے اسماعیل اس وقت. یہ ہم پیش کر چکے آپ کی خدمت میں. تو اس کا جواب یہ تھا کہ جب بیر سبا کے بیابان میں کیا واقع پیش آیا تھا کہ رونما ہوا حضرت ہاجرہ اور بی بی ہاجرہ اور اسماعیل اسلام کے ساتھ. تو جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو یعنی ہاجرہ نے اپنے اس بیٹے اسماعیل کو اس جھاڑی کے نیچے ڈال دیا. ایک جھاڑی تھی وہاں ڈال دیا، اور آپ اس کے مد مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی، یعنی سیدھے تیر سے مراد سیدھے اونچائی پر ٹیلے پہ جا کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کو مرتا نہ دیکھوں. سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی بالکل فرنٹ سائڈ پہ، اور چلا کر رونے لگی. یعنی لڑکے کی موت کی نوبت آ گئی. یعنی اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا ہے؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سنی. عزیزم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلا تو ہاجرہ رہی تھی، اور کیونکہ ہاجرہ بی بی کی زندگی میں اب دوسری بار خدا ان کا فرشتہ ظاہر ہوا. سوچنے کا مقام ہے، چلا کے تو ہاجرہ بی بی رو رہی تھی، اسماعیل خاموش تھے. اب شاید ہاجرہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فرشتہ جس نے اسماعیل کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کی اولاد کثرت سے ہوگی، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کو شمار نہ ہوگا، لیکن اب تو وہ موت کی وادی میں جا رہا ہے. تو کس نے اسماعیل کی آواز سنی اور ہاجرہ سے کس نے کنواں دکھایا؟ اہل اسلام کہتے ہیں بچپن میں تھے اور انہوں نے ایڑیاں رگڑی اور چشمہ پھوٹ پڑا. تاریخ میں یہی ہے، قرآن شریف میں بھی یہی بات بتائی جاتی ہے، آب زمزم. لیکن قرآن شریف چونکہ 600 سال کے بعد مرتب کی گئی ہے، واقع ہوں گے چشمہ پھوٹا ہوگا، لیکن کتاب مقدس موضوع پہ خاموش ہے. اور یہ جوانی کا عالم بتایا جا رہا، 17 سال کی عمر ہے. تو 21ویں رکوع کی پیدائش کی 17 سے 19 دو آیت کی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ تیسرا سوال ہے کہ
اور فرشتے یہ کہہ کر کہ خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اب آپ ایمان سے رہیے حقیقی عرفان کے۔ مثال یہ ہے کہ خدا ہی سمیع و بصیر ہے، خدا سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور انسان کے یہ حال ہے کہ پہلے آواز سنتا ہے اور پھر اسی جانب دیکھتا ہے جس سائن سے آواز آئے گی، کہ آواز کان سے ٹکراتی ہے، کس سمت سے ٹکراتی ہے تو اس سمت جانب نگاہ جاتی ہے۔ لیکن خدا تو جسم و جسمانی سے مبرہ ہے، جب آواز کا مبرہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس عالم نظر کے عالم میں اسماعیل نے خدا کو پکارا ہو، اور اس کی آواز اتنی مدھم بلکہ دل سے پکارا ہو، سوچ میں جو انسانی کان سننے سے قاصر ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ وہ ہے جو سوچ کو بھی جانتا ہے، اس لیے کلام میں لکھا اگر کسی نے کسی کی جانب بری نگاہ سے دیکھا گویا اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ اور ایک مقام پر ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے دل، پورے دل، ساری جان اور ساری عقل اور قوت سے محبت رکھ۔ تو جب اسماعیل نے اسی محبت سے قوت دل سے خدا تعالیٰ کو دل کے گہرائی سے پکارا تو خدا نے اس کی آواز کو سن لی۔ گویا اسماعیل کو دوسری زندگی ملنے والی ہے، تو آخر زندگی کس نے دی؟ سوال یہ پیدا ہوتا، فرشتے نے؟ کس نے اس کی کس نے حوصلہ افزائی کی؟ کیا وہی فرشتہ؟ اگرچہ نہیں تو پھر فرشتہ نے کیوں کہا؟ کیا واقعی وہ فرشتہ ہی تھا؟ بلکہ علماء مفسرین کا کہنا ہے کہ کہیں وہ فرشتہ کے روپ میں وہ کلام تھا جو ابتدا میں کلام تھا، خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام یہی خدا تھا، یعنی کلامی خدا تھا، وہ تھا اس کے ساتھ تھا۔ اس کلام نے ہاجرہ سے پھر دوبارہ کلام کیا۔ کیوں کلام کیا؟ کیونکہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوں، اور کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ گویا کہ خود خدا تھا۔ جب اس کے آگے گفتگو کریں گے ہم جب اس میں پھر آپ کی خدمت پہ، تو خدا نے ہاجرہ کو مایوسی سے بچا کر حوصلہ افزائی کی۔ وہ خداوند جو فرشتے کے روپ میں آئے اور آنے کے بعد حوصلہ دی، اور وہ جو نسل جو بے شمار ہوگی، وہی خدا جب نور مجسم ہوئے اور فرمایا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، تو خدا نے اسماعیل کو نئی زندگی عطا کی۔ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جناب مسیح تھے جو آئے تھے۔ اب یہ عرفان کی بات ہے، اتنی جلدی ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اس کے لیے اس کو کتاب مقدس کا عمیق مطالعہ کرنا ہوگا، اور یہ مطالعہ بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتی، بنا گرو کے گیان نہ آوے۔ گرو کو ہونا جانے، گیان کے لیے گرو کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہم پیدائش 21 سے 18 کے 21 فرشتہ نے کہا اٹھ اور لڑکے کو اٹھا، اسے سنبھال، کیونکہ میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر فرشتہ کہہ رہے میں بڑی قوم بناؤں گا، یا خدا کہہ رہا ہے میں بڑی قوم بناؤں گا۔ آج تک یہودی بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکے، خدا کہہ رہا ہے یا فرشتہ دے ہی نہیں سکتا۔ اب اٹھا کون جس نے کہا کہ میں بڑی قوم بناؤں گا؟ یعنی خدا خود بھی اٹھا سکتا تھا، تو اس نے ہاجرہ سے کیوں کہا کہ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا؟ یہاں حکم جملہ ہے، اٹھ، حکم دیا جا رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہمت کر، خود کو اور اپنے بیٹے کو سنبھال، یعنی جو کام انسان کے کرنے کا ہے وہ انسان کرے، اسے خدا پہ نہ سونپے کہ خدا ہی اٹھائے گا، نہیں۔ اب خدا کے کرنے کے کام کیا ہے کہ میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ یہاں پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی، کس کی؟ ہاجرہ کی، اور اسے پانی کا وہ کنواں دکھایا جو سامنے کنواں تھا، اور جا کر مشک بھر دیا اور لڑکے کو پلایا۔ یعنی وہ دونوں ماں اور بیٹے موت کی وادی میں جا رہے تھے، خداوند نے نئی زندگی عطا کی۔ یا یوں کہیے کہ ہاجرہ ہوش میں آ گئی اور خدا نے اسے پانی کی جگہ بتائی، پہلے بیٹے کو پانی پلایا، پھر بعد میں یقیناً خود بھی پیا ہوگا۔ تو اس طرح خداوند یسوع المسیح نے دونوں کی زندگی بخشی۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یاد ہے میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا، اسی یوحنا 8ویں باب کی میں تھوڑی سی آپ کی خدمت اسے پیش کر دوں وہاں، کیونکہ وقت کی کمی کے باعث میں پیش نہ کر سکا۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اور اس کی 8ویں رکوع کی 58 کچھ آیت میں آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ یہ ایک مکالمہ ہوتا ہے یہودیوں اور جناب مسیح کے درمیان۔ یہودی نے جواب مجھ سے کہا کہ کیا ہم خوب نہیں جانتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے؟
यसु نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں، تم میری بے عزتی کرتے ہو، لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا۔ ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ موت کی بات ہو رہی ہے، کلام کو سننا، کلام پر عمل کرنا، کلام کو دیکھنا، عمل کرنے گا اور جو مانے گا۔ یہودی نے اسے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدرو ہے اور ابراہم مر گیا اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کا مزہ نہ چکے گا۔ ہمارا باپ ابراہم جو مر گیا تو اس سے بڑا ہے، اور نبی بھی مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ جناب مسیح نے جواب میں فرمایا، اگر میں اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں جانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو میں تمہاری طرح جھوٹا ہوں گا، مگر میں اسے جانتا ہوں اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کے امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودی نے اس سے کہا کہ تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں ہوئے، پھر تو ابراہم کو دیکھا؟ کیا تو نے ابراہم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ کس قواعد کے مطابق ہے؟ کہنا تو یہ چاہتے پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھے، نہیں پیدا نہیں ہوئے، میں تھا، نہیں کہہ رہے میں ہوں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ بس انہوں نے اسے پتھر مارنے کو اٹھایا، مگر وہ وہاں سے نکل گئے اور ہیکل۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریں کہ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں ہوں؟ ایک ہی ذات خدا کہتا میں ہوں، میں جو ہوں سو ہوں، جناب موسیٰ سے فرمایا تھا، اور مسیح کے 7 کلمات ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ عزیزو، اور خدا اس کے لڑکے کے ساتھ تھا، وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا۔ وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی کی، یعنی کہ ہاجرہ ہی نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ عزیزان من، یہاں ہم قصص الانبیاء امان الدین عبدالفتاح اسماعیل صاحب جو متفقین 774 ہجری اور مترجم ہیں ابو طلحہ اصغر مغل صاحب، محمد اصغر مغل صاحب، صفحہ 157-58 میں تحریر کرتے ہیں کہ قبیلہ یا قوم بنی جرہم مکہ میں آ کر آباد ہو گئی، اور اسماعیل بھی جوان اور خوبصورت وجاہت والے تھے، اور قوم بنی جرہم سے عربی زبان سیکھی۔ جب بالغ ہو گئے، یہاں ایک لمحہ کے رک کر میں آپ کی وضاحت کر دوں کہ مؤلف کا اقرار ہے کہ حضرت اسماعیل کی زبان عربی نہیں تھی، وہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، ہاجرہ کی زبان بھی عربی نہیں تھی۔ بنو جرہم آئے، ان کی زبان سے انہوں نے سیکھی، اور چونکہ اس وقت عبرانی زبان تھی، کیونکہ ابراہم کی زبان، ہاجرہ کی زبان بھی عبرانی ہو گئی تھی، عبرانی ہی تھی، تو قوم بنو جرہم عربی زبان سیکھی۔ جب بالغ ہو گئے تو قوم بنو جرہم نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی شادی کے بعد ملنے کے لیے آئے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو شادی کی دعوت نہیں دی؟ سوچنے کا یہ مقام ہے، پہلا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، اور شادی کر رہا ہے بغیر باپ کے۔ سوچئے گا ذرا، کبھی غور کیجئے گا، کیوں نہیں بلایا؟ گھر میں اسماعیل کو موجود نہ پایا تو ان کی بیوی سے دریافت کی، یعنی شادی کے بعد جب آئے تو ایک پہلی بیوی یہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے رزق کے حصول کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان سے زندگی اور رہن سہن کے بارے میں پوچھا اور شکوہ کیا، شکایت کرنے لگی خدا کی، تو کہ ہم لوگ بڑی تنگی میں ہیں اور سخت مبتلا ہے، پریشان حال ہے۔ حضرت ابراہیم فرمایا کہ تمہارے شوہر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور میری طرف سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے، دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ غرض جب اسماعیل واپس آئے، انہوں نے کچھ محسوس کیا اور پوچھا کوئی آیا تھا؟ ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے، ضعیف العمر تھے، شخص آئے، انہوں نے کچھ پوچھا تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ کے بارے میں پوچھا تھا، یعنی اسماعیل کے بارے میں نے کہہ دیا کہ ہم سخت مشکل اور مصیبت میں ہیں، مشقت میں رہیں، مبتلا زندگی گزار رہے ہیں۔ اسماعیل نے پوچھا انہوں نے کچھ نصیحت کی؟ کہا جی انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان کی طرف سے آپ کو سلام کہہ دوں، اور آپ کو یہ حکم کہہ گئے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ وہ والد مکرم تھے اور وہ مجھے حکم کر گئے کہ میں تمہیں جدا کر دوں، لہذا تو اپنی گھر میں چلی جا، اور پھر اسے طلاق دے دی اور اس کے قبیلے کی دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔
ऐज़ान मोहतरम, यानी दूसरी बार हजरत इब्राहिम फिर तशरीफ लाए और वही सवाल जो पहले से किया था दूसरी से भी किया, और उसने खुदावन के तारीफ की, शुक्रगुजारी की। तो पहले चलते वक्त इब्राहिम ने कहा कि उसे सलाम कहना, और कहा वसीयत की कि इस्माइल से कहना कि अपनी चौखट को बरकरार रखे। ये दोनों वाक़े तारीख़ तिबरी की पहली जिल्द सफ़ा 161, जबकि तीसरी बार आए तो उस वक्त इस्माइल टीले पर तीर छीन रहे थे। जैसे अपने वालिद पर निगाह पड़ी, फौरन खड़े हो गए। ऐज़ान मोहतरम, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि पहले हाजरा ने इस्माइल के लिए बीवी तलाश की, फिर दूसरी शादी खुद की उसी कबीले में, और तीसरी बार इब्राहिम यानी दूसरी बार भी अपने बाप को नहीं बुलाया कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। तीसरी बार इब्राहिम जब इब्राहिम अस्सलाम आए तो बेटे के घर तशरीफ, उस वक्त तकरीबन 125 साल उम्र तो हो गई होगी। देखें, 100 साल की उम्र में इसहाक पैदा हुए और 17 साल यूं लगा उसके बाद देखिए। और अब जब ये आए तो क्या कहा, दौरान एक बार भी इस्माइल अपनी बीवी को लेकर के, बच्चों को लेकर अपने बाप के घर नहीं गए। क्या ये पसरी का तकाजा न था? तो भी जाते जाते अपने हिलाल को भी ले जाते, नहीं ले गए। ऐज़ान मोहतरम, इब्राहिम खलीलुल्लाह की हैसियत से, उनके रुतबे से शायद ये उलमा वाकिफ नहीं है, और ना ही वो, क्योंकि इब्राहिम इस्लाम अरबी नहीं थे बल्कि इबर के खानदान से ताल्लुक़ थे, और इबर की नस्ल यानी इबर जो है उनकी नस्ल से इब्राहिम ज़बान का उरूज होता है, राइज हुआ। और इब्रानियों में वालिद का बहुत ऊंचा मुकाम है, वो बहैसियत बादशाह के होते हैं, और गैरत का तकाजा ये होता था कि बाप अपने बेटे के घर जाना तौहीन समझता था। अलबत्ता क्योंकि हमेशा बच्चे बुजुर्गों की खिदमत में दुआ के लिए हाजिर हुआ करते थे, शायद हमारे मुफस्सिरीन और मुर्रखीन हजरात इब्राहिम इस्लाम के जद्द अमजद इब्रानियों के तारीख से वाकिफ ही नहीं न होने की वजह से अपने माहौल के मुताबिक ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। इस्माइल की दोनों बीवियां, दोनों शादियों में बाप इब्राहिम को कोई दखल नजर नहीं आता। ना ही इब्राहिम इस्लाम ने तलाक के लिए कहा, क्योंकि उस वक्त तलाक था ही नहीं। अगर तलाक का रिवाज ही नहीं था तो फिर क्यों कर तलाक के लिए कहा उन्होंने? वरना अपनी बीवी हाजरा को घर से निकालते वक्त तलाक कह देते, लेकिन नहीं कहा। वो तो लौंडी भी थी, वैसे भी तलाक नहीं था वहां पे। जब निकाह ही नहीं तो तलाक कैसे? हाँ, जब इस्माइल की शादी उस घराने, वही बनु जुर्म के घराने में जो पहली बीवी थी, आप कहते नहीं, जबकि मिस्र में जाके शादी की थी उनकी वालदा। हाजरा मिस्र गई थी, मिस्र से लड़के को लेकर बनु जुर्म के हाथ कबीले में शादी दूसरी तो हो सकती होगी, लेकिन नहीं। जबकि ऐसा नहीं, क्योंकि तलाक सिर्फ और सिर्फ हरामकारी की वजह से तलाक होती है, और किसी सबब से तलाक जायज ही नहीं है, ना पहले था ना आज। यहाँ हजरत इब्राहिम इस्लाम पर बहुत बड़ा बहतान लगाया जाता है, और ऐसी बातें इब्राहिम इस्लाम के शान मुबारक में गुस्ताखी का बाइस है। लेकिन जानते हैं क्या कहते हैं? भाई इतने बड़े जय्यद आलिम दीन थे और फला थे, इमाम के शागिर्दों में से थे, तो अब दिख तो दी उन्होंने, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जी, यानी कि जो बात कलाम खुदा में नहीं है वो अपनी तरफ से गढ़ करके शान नबूवत के खिलाफ नहीं, शान रिसालत के खिलाफ नहीं है। वो नबी, वो रसूल, वो हस्ती जिसे खुदा ने ईमानदारों का बाप कहा, हजरत इब्राहिम इस्लाम, उनसे नस्ल जो चली वो तमाम के तमाम अंबिया उन्हीं के नस्ल में आए, और जो कलाम खुदा में है उसे वो गलत साबित करते हैं। यानी जो चीज कलाम खुदा में नहीं है वो रवायत के जरिए आप साबित करने की कोशिश करते हैं, और जो कलाम खुदा में है उसे आप किस तासुब के ऐनक लगा करके उसे रद्द करते हैं। कभी गौर कीजिएगा, पूछे उलमा कराम से, अब बबांग दोहल पूछिए कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या फायदा होता उन्हें? कल खुदा के हुजूर जब हाजिर होंगे हश्र के मैदान में, यही रिवायत अगर इब्राहिम इस्लाम ने पूछ लिया या इस्माइल ने पूछ लिया कि मेरे बाप ने तो नहीं कहा था तलाक देने के लिए, तुमने कहां से लिखा, तो क्या जवाब होगा अज़ीज़ान मोहतरम? सोचिए आज हमारे बुजुर्ग कहां होंगे। और जो कलाम में खुदा को गलत साबित करे, ला कलमतुल्लाह तब्दीला, खुदा के कलाम में कोई तब्दीली नहीं होती। ये आप हैं जो कहते हैं कि तब्दील हो गई। आप एक आयत भी कलाम में तब्दीली के मुताबिक कुरान की कोई ऐसी आयत में नहीं दिखा सकते खुदा ने इस आयत को तब्दील कर दिया हो, पूरे का पूरा चैप्टर तब्दील कर दिया। खुदा के कलाम वो है जो तसलसल के साथ होता है। गैर तसलसल वाला इंसान का कलाम तो हो सकता है, खुदा का नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल
شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال کیا خوب فرمایا اپنے شاعری میں کہ ایسے ہیں اپنے یہاں کے رفیع فقیہان کرام، ایسے ہیں اپنے یہاں کے فقیہان اکرام، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، اپنے کو خود نہیں بدل سکے اور غلط روایت کر کے قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، غور کیجئے گا کہ جو کلام مقدس کو تبدیل کرنے کا کہے وہ کیا ایماندار ہو سکتا ہے؟ جب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان چاروں کتابوں پر ہے، توریت پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی، قرآن پر بھی، تو باقی 3 کتابیں کیوں رد کر رہے ہیں؟ یا تو آپ نہ کہیے کہ آپ کا ایمان ہے، اگر کہتے ہیں تو اس کو بھی پڑھا کیجیے اور کہیے عوام الناس سے وہ بھی پڑھے، لیکن آپ کو خطرہ ہے، ڈر ہے کسی بات کا جو آپ جانتے ہیں کہ ہاں کیوں منع کرتے ہیں، کیونکہ یہ قدیم ترین کلام ہے خدا کا جس میں ازل ابد کی ساری باتیں تحریر ہیں، ابتدا سے انتہا تک کی باتیں ہیں، ابتدا سے انتہا تک کی باتیں ہیں، ہر وہ بات سورہ زلزالہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کسی نے شر کیا ہے وہ بھی لکھا گیا ہے، جس نے نیکی کا کام کیا خیر کیا وہ بھی لکھا گیا ہے۔ آپ ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر شر پایا جاتا، کہیں ایسا تو نہیں؟ اگر ہے تو دور کیجئے، خدا کا کلام آپ کو سنبھال لے گا، بدل دے گا۔ کلام نہیں بدلا، کلام نے انسانوں کو بدل دیا، کلام نے انسانوں کو آگ سے نکال کر، نار سے نکال کر، جہنم سے نکال کر جنت کی طرف راغب کر دیا۔ ہر وہ بات جو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا زندہ کلام ہے، پھول کو ملا سکتے ہیں، گھاس سوکھ سکتی ہے، جل جاتی ہیں، لیکن خدا کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہر شے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کلام خدا میں تبدیلی نہیں کرے، کیونکہ جو بھی تبدیل کرے گا خدا اس کو 2 عذاب دے گا۔ اگر کوئی داخل کرے گا اس کا عذاب الگ ہے، اور جو نکالے گا اس کا عذاب الگ ہے۔ جو داخل کرے گا خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی تمام آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور کوئی داخل کرے گا تو خدا وہ شہر مقدس حیات کی جو کتاب ہے، زندگی کتاب، اس میں اس کا نام خارج کر دے گا۔ تو کون ایسی جرت کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں ایک ایماندار نہیں کر سکتا۔ پھر اب ایماندار جو ہوگا وہ خدا کے کلام پر عمل کرے گا، جو ایماندار نہیں ہے وہ ابلیس کے کلام پر عمل کرے گا۔ اب ہمیں ایماندار بننا ہے، اپنے لوگوں کو بنانا ہے تاکہ وہ توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس وحدہ لا شریک کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں۔ بس عزیزان محترم، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی تو آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں۔ اختتام پر اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ، ویب سائٹ، سیل نمبر دیے جائیں گے۔ آپ دیکھیے جو بھی آپ کو سہولت ہو آپ اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا، اور آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو اپنا پورا مکمل پتہ لکھ کر بھیجیے، ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں ارسال کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔